تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی کہ عورت مسجد سے افضل کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ مسجد میں عورت کی اجازت دی، لیکن کہا اس کے لیے بہتر و افضل گھر ہے، تو بے گھر افضل مسجد سے عورت کے لیے ٹھہرا، گھر سے افضل اس کا کونا ہے۔ تو مسجد سے افضل شے کی جگہ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، مسجد سب سے افضل۔ تو مسجد میں بھی عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا پسند نہیں پایا، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کا نماز عبادت گھر میں افضل ہے، مسجد میں نہ جائے۔ اجازت دی، لیکن کہا اچھا افضل زیادہ گھر میں ہے، اور گھر سے افضل بھی ہے کہ گھر میں بھی جیسے ادھر ادھر تشویش نہ اور شور نہ، ایک کونے میں پڑے کہ اس کی مطلب ہے آوازیں ہر کوئی نہ سنے۔ اب ان کو گھومنے کی عادت، پھرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور جہاں گیٹیاں ہوتی ہیں وہاں جاتی ہیں، بس آستے آستے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے نہ بھی ہوں ویسے بھی اگر جو سیکھ جائے طریقہ گیٹیوں کا پڑھنے کا اور وظیفوں کا پکا آ جائے، پھر اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھے، گھر میں زیادہ برکت ہوگی۔ تو یہ ہم نے پہلے کیا کہ ان کو عادت پڑے، یہ سیکھیں، جب سیکھ جائیں ہو جائیں تو گھروں میں پڑھیں۔ اب افضل یہی ہے جو نبی کریم نے گھر کو افضل عورت کے لیے قرار دیا، عورت کے لیے زیادہ نکلنا گھر سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی جانا پسند نہیں کیا۔ بتائیں بھائی، تم نے ایک چیز سیکھ لی ہے، پتہ چل گیا، گھر میں بعضوں کے جھگڑے ہوتے تھے، منع کیا ہے جی، اور پھر خط لکھنے شروع کر دیا، ہم پہ کرم ہو جائے، ہم پہ کرم ہو جائے، ہم کو اجازت مل جائے فلانی جگہ جائیں، اور 100 قسم کی کٹھیاں ہوتی نا، 100 قسم کی باتیں ہوں گی، 100 قسم کی شکلیں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، خدا جانے۔ لیکن آقا نے پسند نہیں کیا، گھر کو ہی پسند کیا۔ یہ پھر وہ اسی طرح مرتی ہیں جا کے، کرم کرو کرم کرو۔ اب کی کون سا ان پر کرم کروں جو بیٹھے ہوئے، کچھ مجھے بتاؤ کہ اور کرم کیا کروں؟ کرم یہی کرم ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمی عورت کے لیے تعلیم دی ہے کہ عورت کا مسجد سے زیادہ گھر میں بیٹھنا اچھا ہے۔ جب سیکھ جائے گیٹیاں اور سیکھ جائے وظیفے، ہو گیا، پھر نئے سیکھیں گے آ کے، اور نئے غلطیاں کرنے کچھ رعایت دی گی جب تک کہ اس کے ذہن چلے، اس کا ذہن بنے اور بیٹھے، تو وہ اجتماع کو پسند کرتی ہیں۔ اور آپ پتہ ہے آپ کو گھر سے نکلنے سے عورتوں کا بہت باتیں سب بتانے کی نہیں ہے، فتنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، عزت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور بہت سی نقص کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر عورت اچھی کوئی اچھے آگے کوئی اگر اچھا مسئلہ واقعہ پیش نہ آئے رستے میں، پھر یا کوئی عورت ٹھیک نہیں تھی، دوسری عورت کو بھی اس نے بگاڑ دیا، بہت سے مسائل اس میں آتے ہیں۔ سعودیہ میں کتنی پابندی ہے بتائیں، سخت پابندی، عورتوں کے یہ اسکول علیحدہ ہیں، ان کے لیے بوڑھے آدمی رکھے گئے ہیں، بہت پابندی۔ اس کے بعد وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے خلاف کیا۔ آپ نے عورت جب مسجد میں جانا پسند نہیں، ایک صحابی تھا بہت محبت رکھتا تھا، تو اس کی عورت اچھی تھی دل کی بیچاری۔ اگر عورتیں اچھی بھی، سارے مرد بھی تو اچھے نہیں ہوتے، کوئی واقعہ ایسا ویسا پیش بھی آ سکتا ہے، اور پیش آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے بھی نہ آئے، اگر نبی کریم ایک چیز کو کہیں یہ اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے، چاہے اس کی حکمتیں پتہ ہوں یا نہ ہوں، یا اس کی نقصانات کی معلومات ہو نہ ہو، لیکن آقا جی کی زبان سے نکلا ایسے اچھا ہے تو ویسے ہی کرنا چاہیے، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے افضل ہے۔ نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے، بالکل سوچنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایسی مشکلات ابھی آ گئی ہیں۔ ہم نے ابتدا میں سکھانے کے لیے بھائی کوئی مثال بھی ڈاکٹر کے پاس دوائی وغیرہ لیتا چلا گیا، تم آئے ہو چند دن رہے ہو یہاں، تم نے سیکھا ہے گیٹیوں کا طریقہ، تسبیح کا طریقہ، اب آ گیا، اب اپنے گھر میں رونا نہیں، کوئی سخت مجبوری ہوئی، سال میں 6 مہینے میں چکر لگا لگے، وہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، ایک کے پیچھے بھیڑ چال گھستی رہتی ہیں، پھر وہ ڈپٹیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، بھائی خدمت کی 2-4 آدمی ہوتے ہیں، ان کو سکھا دیا، خدمت کر دی، یہ نوکر بھی کر لیتا ہے۔ اصل میں تم نے گھر میں رہنا ہے، نبی کریم نے جو کہا ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے، کہ آقا کہتے جی فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، پابندی ہو، نماز میں پابندی کرو، وظیفوں میں پابندی کرو، تہجد میں پابندی کرو، اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، مسجد میں بھی نہ جاؤ، آقا جی نے پسند کیا، اس میں تم کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک دوسرے گھروں میں گھومنا نکلنا یہ افضل تو نہیں، اس میں خاص ثواب تو نہیں ہے، خاص بات تو نہیں، خاص بات نبی کریم کی بات ماننے میں ہے، کہ نبی کریم کی بات مانیں،
اس سے بہت فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، خطرے پیدا ہو سکتے ہیں جی۔ اب ڈپٹیاں دینی ہیں، بھائی تم نے خدمت کی نیت کی، تمہارے پاس ہو گیا، دو چار عورتیں ہیں کوئی بڑی عمر کی یا کچھ مزاج شناس ہے کرتی خدمت، تم نے نیت کی ہو گئی، نہیں ہم اجازت لے کے ماں باپ سے 1 مہینہ ڈپٹی دینی ہے، 8 دن دینی ہے، اچھا فلانی دیتی ہے میں کیوں نہ دوں، اس کو کیوں رکھا، یہ کوئی باتیں کرنے کی ہیں؟ اصل ڈپٹی تو نہیں ہے، یہ کام تو نوکر بھی کر لیتے، اصل کام اگر تمہاری خدمت کی ہے تمہاری نیت پر ہو گیا۔ اصل بات ہے نبی کریم جیسے چاہیں ویسے ہونا چاہیے، تو نبی کریم نے عورت کا نکلنا مسجد کی طرف جانا پسند نہیں کیا، یہ گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی، ان کو کوئی بہانہ ملے ادھر جانے کے، تو یہ نیت کی ٹھیک تو نہیں ہے نا، اگر خراب نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، اگر خراب نہیں اچھی بھی نہیں ہے، کیوں ان کو نبی کریم کی بات پسند نہیں آئی، جو اچھا ہوتا ہے نبی کریم کی بات کو پسند آتی ہے کہ آقا جی ایسے چاہتے ہیں ہم ایسے ہی کریں گے۔ وہ صحابی محبت رکھتا تھا، اس کی بیوی جون سی تھی حکمت کو نہیں جانتی تھی کچھ، تو وہ مسجد میں نماز پڑھنا پسند کرتی تھی اور نیت کی بھی اچھی تھی، لیکن صحابی کہتے ہیں نیت کی اچھی ہو پسند کرتی، آقا نے اجازت دی ہے، جب آقا کہتے گھر میں افضل ہے تو اس کی بحث رہتی تھی اس سے کہ تو گھر میں ہی پڑھا کر، چاہے آقا نے اجازت دی منع نہیں کیا، لیکن اچھا عورت کے لیے گھر میں فرمایا، وہ نہیں مانتی تھی جی، تو اس نے حکمت کا طریقہ اختیار کیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اگر غلط معاملہ پیش آ جائے پھر یہ کیا کرے گی، اس کو میں طریقے سے سمجھاؤں، اسی کہتے ہیں حکمت بھی بہت اللہ کی دین ہوتی، جس کو حکمت دی گئی سمجھانے میں تو اس کو بہت کچھ عطا ہوا ہے۔ تو اس صحابی نے ایسے کیا، جب یہ نماز کو صبح گئی تو اس سے پہلے نکل کے دوسرے راستے کہیں چھپ گیا، جو مسجد کو جا رہی تھی تو پیچھے سے کنکری ماری اس کو، اس نے چھپ کر، اس نے دیکھا، اس نے کہا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، شرارت کر رہا کوئی، پھر کنکری ماری۔ اس دن تو نماز پڑھ کے آ گئی گھر میں، دوسرے دن گھر میں ہی پڑھ رہی تھی، اس نے کہا آج گھر میں نماز پڑھ رہی ہو، جاؤ نا مسجد میں، کہتے نہیں احتیاط اچھی ہے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، آقا جی نے جو کہا نا گھر میں نماز اچھی گھر میں ہی اچھی، دیکھا اس کا کنکری مارے، ہو سکتا کوئی عزت کو بھی ہاتھ ڈال دیا کچھ اور ہو جائے، کیسا سمجھایا۔ تو بہرحال یہ صحابی زیادہ محبت والا تھا، جناب رسول کریم کی بات کو ترجیح دیتا تھا۔ آدمی وہی محبت والا ہے جو نبی کریم کی بات کو زیادہ مانے اور اس میں گنجائش اور رستے نہ نکلنے کے۔ اب یہ عورتیں ایسے کام کرتی ہیں، رستے اور گنجائش نکالتی ہیں، تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلط واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ جب نبی کریم نے نہیں پسند کیا تو اس میں بہت خیر ہے، عورت کے لیے خیر گھر میں زیادہ باہر نکل میں نہیں ہے، مسجد میں بھی جانا اس کے لیے اچھا نہیں۔ تو یہ میں نے باتیں کہی ہیں، آپ نے سنی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، خدا کر ان کے دل میں عظمت خدا عظمت رسول اٹھے، یہ اکٹھا عورتوں کا اجتماع ہونا یہ اچھا تو نہیں ہے۔ اور میں نے اجازت دی جو سیکھ جائے کر جائے تو وہ اپنے گھر میں گیٹیاں پڑے گی، بچوں کو اکٹھا کر لیا خامند کو، ساتھ والوں کو ہمسایوں کو بھی نہیں بلانا ہے، ہمسائے ہوں ان کو بھی نہیں بلانا بیچ میں، پھر وہ اجتماع ہو جائے گا۔ کوئی اتفاق سے پہلے سے آیا ہوا اس نے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، ساتھ رشتہ دار ان کو بھی نہیں بلانا، جو تمہارے گھر میں تمہارا بھائی ہے بہن ہے بچے ہیں اور تم ہو ہے جی کٹھے رہتے ہو، گھر میں گیٹیاں پڑھ لی، گھر میں برکت و خیر آئے گی، وہ دعائیں جو دی ہیں وہ پڑھ لو گھر میں، کیا ضرورت ہے اجتماع کرانا۔ اور جو اجتماع تھوڑا بہت جاری کیا ہے یہ اس لیے جاری نہیں کیا ہے، اس کی مجبوری ہے، اجتہاد ہے کہ وہ سیکھ کے جائیں پھر اپنے گھروں میں رہیں، اور کچھ عرصے کے بعد کوشش کر کے تھوڑا بہت اجتماع ہے یہ ہم بالکل بند کر دیں گے، ادھر بھی اور جہاں گیٹیاں ہر جگہ عورتوں کی ہوتی، مردوں کی رہیں عورتوں کی نہ رہیں، لیکن تھوڑی بہت جو رکھیے تعلیم کے واسطے رکھیے، اس لیے نہیں رکھیے گھروں سے نکل کے آئیں اور اجتماع کریں، ان عورتوں کو زیادہ فائدہ۔ عورتوں کا اجتماع میں جانا، گھر سے نکلنا، مسجد میں جانا اچھا ہی نہیں ہے، عورتوں کا گھر میں ہی رہنا اچھا ہے۔ تو ان کو ان چیزوں میں رغبت ہونی چاہیے، جس چیز کو نبی کریم پسند کریں۔ وہ کیا اچھی عورت ہے جو نبی کریم کی تعلیم کو پسند نہ کرے اور اپنی منمانی کرے اور گھر سے نکلنے کی کوشش کرے کہ میں گھر سے ادھر پھروں فلان کے گھر میں جاؤں ملتان جاؤں۔ وہ مجبوری ابھی اجازت دی ہے، پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، بھائی 3 مہینے میں ایک دفعہ آ جاؤ، 6 مہینے میں ایک دفعہ آ جاؤ، پوچھ کے چکر لگا جاؤ، بس اب کیا کریں، اب بتاؤ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ کدھر جاؤں۔
تو یہ باتیں کہنی تھی. جو 3 دن کے لیے آئے اور 3 دن کا آنے کا کیا فائدہ؟ ادھر جگہ لی 3-4 دن کے لیے، سارا دن آدھا دن شیخ کے گھر میں عورتوں نے گزارا. اس لیے آتے ہو کہ تم لوگ ہم لوگوں کو پابند کر اپنی خدمت میں لگاؤ. یہ تو بے وقوفوں کے کام ہے. اگر گھر 3 دن کے لیے لیا ہے یا بیماری کا ہے کہ لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں، کوئی مجبوری ہے تو مجبوریوں میں جائز ہوتا ہے، تو تم اپنی جگہ میں رہو. 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہے جی، کھانا پینا اگر ہے تو نہیں ہے تو کھانا پینا تو ہر جگہ یہ اصل جو ذکر اذکار کا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا دعا میں شامل ہونا تھا، کچھ معلومات لینی تھی، تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چلے گئے کافی ہے. نہیں، وہیں بیٹھ گیا آدھا دن پونا دن بیچ میں بیٹھے ہوئے. حالانکہ ان کو اوروں کو سکھانا چاہیے. یہ ایسے کرتے دوسرے بھی کرتے ہیں. جو نئے آتے ہیں ان کو ہم چپ ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں. اور جو پرانے کرتے ہیں پھر نئے بھی اور مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ رواج ہم نہ نکالتے ہیں کہ عورتیں گھروں سے باہر اجتماع کریں اور گیٹیاں کریں. گیٹیاں کر تو اپنے گھروں میں کریں، ایک دوسرے کو بلائیں. یہ گھر سے خاص کر کے ان کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی نکلتی ہیں، تو یہ بہت برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. ہاں، کہ ہمارے آقا نے عورتوں کا اجتماع پسند نہیں کیا ہے، عورتوں کا مسجد میں بھی جانا پسند نہیں کیا. تو ہمیں وہی بات پسند آ جائے جو جناب مصطفیٰ کی مرضی ہے، تو اس میں گنجائش اور رستے نہیں نکالنے چاہیے. اور اتنا ہی میں کہتا ہوں، خدا ہم کو، آپ کو، ہماری ان ماں بیٹیوں کو توفیق دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں ان کی مرضی کے مطابق چلے انشاءاللہ تعالی.